جی اس کے بعد ہم آ جائیں گے انڈسٹریل ریلیشن کے چیپٹر میں کہ رجسٹریشن آف ٹریڈ یونین، کہ ٹریڈ یونین کی رجسٹریشن کیسے ہوتی ہے، وہ کیا مراحل ہیں جس کو عبور کیا جاتا ہے اور جا کے پھر وہ ٹریڈ یونین رجسٹرڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ وہ کہتا ہے کہ پہلے نمبر پہ ہے آن ریسیٹ آف ایپلیکیشن فار رجسٹریشن the registrar shall issue a registration certificate in the prescribed form within 7 days. ٹھیک ہے کہ اگر رجسٹرار اپنی طرف سے تسلی بخش اس کو قرار دیتا ہے جو اپلیکیشن آئی ہوئی ہے، تو رجسٹرار 7 دن کے اندر اس کو رجسٹر کرے گا اور وہ اپنے رجسٹر میں اس کو درج کر لے گا. if application is rejected by the registrar، وہاں پہ ایکسیپٹنس ہے، یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اور سرٹیفکیٹ آف رجسٹریشن کہ یا وہ اپلیکیشن کو ریجیکٹ کرتا ہے یا وہ رجسٹرار سرٹیفکیٹ آف رجسٹریشن اس کو اگر ریجیکٹ کرتا ہے، از ناٹ ایشو، اس کو ہم ایسے کریں گے کہ وہ کہتا ہے اگر وہ رجسٹرار ہے اپلیکیشن کو سرٹیفکیٹ آف رجسٹریشن کو ریجیکٹ کرتا ہے تو وہ 7 دن کے اندر جو ہے وہ ایشو نہیں کرتا اس کو، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ ٹریڈ یونین والے وہ اپیل کر سکتے ہیں کمیشن کے پاس. ٹھیک ہے، جیسا کہ ایک عام عدالتوں میں بھی ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ آپ اگر چھوٹی عدالت سے کوئی مقدمہ ہار جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اپیل کا حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ اپیل کو اس بنا پر لے کے جاتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سرکمسٹینسز ہیں، یہ جو ہمارے ایشو فریم ہوئے ہیں اور یہ ہمارا سچ ہے، یہ ہم اس طرح سے اس کو آگے لے کر چلنا چاہ رہے تھے لیکن فلاں جج نے اس کو صحیح طرح سے نہیں سنا یا توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے فیصلہ ہمارے خلاف آ گیا. یعنی کہ آپ کے حق میں ثبوت ہیں تو پھر آپ اس کو دوبارہ اپیل کے لیے لے جا سکتے ہیں. اب وہ پھر دوبارہ جج دیکھے گا، چھوٹی عدالت سے جب جائے گی اپیل کے لیے تو رجسٹرار ادھر تو وہ کہہ رہا ہے کہ کمیشن کے پاس جائے گی، لیکن جو عام عدالتوں میں ہے وہ سیشن اینڈ ڈسٹرکٹ جج کے پاس جاتی ہے. وہ پھر دوبارہ اس کیس کو سنتا ہے، وہ ان کے نقطہ نظر کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا کہ واقعی ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، انہیں کوئی حق سے محروم تو نہیں رکھا گیا یا کوئی جو سچائی تھی اس کو پسے پش تو نہیں ڈال دیا گیا. اگر ایسا ہوگا تو ان کی اپیل جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لی جائے گی. ٹھیک ہے، تو ان کو دوبارہ موقع مل جائے گا. تو اسی وجہ سے یہ بھی یہی بات کر رہا ہے کہ اگر ان کی جو اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ ہوتی ہے اور وہ 7 دن کے اندر اسے ایشو نہیں کرتا تو وہ کیا کر سکتے ہیں، اپیل کر سکتے ہیں کس کو، کمیشن کو. اس کے بعد ایوری آلٹریشن ان دا Constitution of a registered trade union and every change of its officer shall be notified to the registrar within 15 days. کہ اگر کوئی بھی آلٹریشن، کوئی بھی تبدیلی یا کانسٹیٹیوشن میں، ٹھیک ہے، یا انہوں نے کوئی اپنا آفیسر چینج کر دیا اپنی یونین کا، تو یہ جو بھی اگر تبدیلی ہوگی وہ اس کو نوٹیفائڈ کیا جائے گا اس تبدیلی کے 15 دن کے اندر رجسٹرار کو بتاتے ہوئے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ اپنی طرف سے ہم تبدیلی کرتے پھریں. کوئی اگر آفیسر چینج ہو رہے ہیں تو اس کا ہم بغیر کوئی نوٹیفیکیشن کیے اپنی طرف سے کام چلائی رکھیں، تو ایسا نہیں ہوگا. اگر کوئی بھی تبدیلی، آلٹریشن، کوئی کانسٹیٹیوشن، کوئی آفیسر چینج کیا جاتا ہے تو اس کی تبدیلی کے متعلق ایک نوٹس ایشو کیا جائے گا اور وہ 15 دن کے اندر رجسٹرار کو اطلاع دی جائے گی اس کے بارے میں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے رجسٹرار میں ریفیوز ٹو رجسٹر سچ چینج اور آلٹریشن اف اٹ از اگینسٹ دا ایکٹ اور کانسٹیٹیوشن آف دا ٹریڈ یونین. کہ ہم نے تو چینج کر لیا جو بھی ہم نے تبدیلی کرنی تھی. وہ کہتا ہے کہ اگر وہ تبدیلی ایسی ہو کہ وہ انڈسٹریل ریلیشن کے ایکٹ کے خلاف ہو یا پھر جو انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشن بنایا ہوا تھا اپنی ٹریڈ یونین کا اس کے خلاف ہو، تو رجسٹرار پھر اس کو ریجیکٹ کر دے گا. ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا کہ اگر کوئی بھی چیز جو کانسٹیٹیوشن کے خلاف یا لا کے خلاف ہو جاتی ہے
تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، ایون کہ ہم کانٹیکٹ میں ہی اس کو کیوں نہیں لے لیتے. ٹھیک ہے، اس کو پھر وہ رجسٹرار وہی بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز ایسی نکل آتی ہے یا کوئی آپ نے ایسی تبدیلی کر لی جو کہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہو گئی یا جو انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ تھا اس کے خلاف ہو گئی ہے، تو اب رجسٹرار کیا کر سکتا ہے، اس کو ریفیوز کر سکتے ہیں، انکار کر سکتے ہیں اس کو رجسٹر کرنے سے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ گیا ایوری انکلوژن اور ایکسکلوژن آف Constitution until of Federation of Trade Unions shall be notified to the registrar within 15 days. کوئی بھی چیز آپ انکلوڈ کر رہے ہیں یا ایکسکلوڈ کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، وہ کہتا ہے کہ فیڈریشن آف ٹریڈ ہی کیوں نہ ہو، اس میں وہ پابند ہے 15 دن کے اندر اندر اس کو نوٹیفائی کرنے کی. ہم کہ رجسٹرار کو بتایا جائے گا کہ ہم اپنے کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ چیز یا پھر یہ چیز ایکسکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا بھی 15 دن کے اندر اندر وہ نوٹیفیکیشن رجسٹرار کو دینا لازمی ہوگا. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو وہ پھر جو چینج ہے وہ وائڈ ہو جائے گا. 6 پہ ہے if there is a dispute in change of officer or any trade union is aggrieved by the refusal of the registrar may hold فریش الیکشن. ٹھیک ہے، اگر ٹریڈ یونین کے اندر جھگڑا ہو گیا کوئی آفیسر کو تبدیل کرنے کے متعلق یا کسی پارٹی کو ستم زدہ سمجھا جاتا ہے، ایگریو پارٹی، ٹھیک ہے، تو رجسٹرار درخواست وصول کر کے سمجھتا ہے کہ اگر یہ درخواست جو دی گئی ہے مناسب ہے اور انصاف پر مبنی ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے، نیا الیکشن بھی کروا سکتا ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سرٹیفکیشن آف رجسٹریشن. دا رجسٹرار آن رجسٹریشن a trade union shall issue a certificate registration which shall be evidence that trade union has been registered under this act. کہ جب بھی آپ نے کوئی ادارے میں جاتے ہیں، بینک میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ ایک سرٹیفکیٹ لگا ہوتا ہے جو کہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے حکومتی سطح پر. ٹھیک ہے، بینک میں اکثر جائیں گے تو وہاں پہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایک کیا ہوتا ہے کہ سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہوتا ہے کہ اب یہ بینک کے فنکشنز، مائکرو فنانس ہے یا کمرشل ہے، جو بھی ہے وہ پرفارم کر سکتا ہے. اس لحاظ سے اگر وہ کہتا ہے کہ اگر وہ رجسٹرڈ ہو جاتی ہے تو اس کو بھی ایک سرٹیفکیٹ کے طور پہ، رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کے طور پہ، ایویڈنس کے طور پہ کہ یہ ایک رجسٹرڈ ٹریڈ یونین ہے، اس کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی یونین تھی، کوئی ایسے جھوٹ بول دیتا ہے کہ ہماری ٹریڈ یونین رجسٹرڈ ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر جو رجسٹرڈ ہے اور ان رجسٹرڈ ہے اس میں ہیوج فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ جو رجسٹرڈ فرم ہے وہ جو اپنے بینیفٹس انجوائے کر رہی ہوتی ہے، وہ ان رجسٹرڈ یا نان رجسٹرڈ فرم اس چیز کو انجوائے نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، اور اگر وہ پکڑی بھی جاتی ہے تو اس کو جرمانہ یا اس کی جو آپس میں ممبرشپ بنی ہوئی ہوتی ہے اس کو سب کچھ ختم بھی کیا جا سکتا ہے اس کو. ٹھیک ہے، ایکٹ اور رولز کے لحاظ سے. تو بہرحال ان کو ایک رجسٹریشن دی جائے گی، سرٹیفکیٹ دیا جائے گا کہ اب جو آپ کی ٹریڈ یونین ہے وہ رجسٹرڈ ہے. ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو دی ایکٹ سیکشن 10. اس کے بعد آ جاتا ہے جی کینسلیشن آف رجسٹریشن. ہم نے دیکھ لیا پہلے کہ اپلیکیشن ہو گئی رجسٹریشن کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر کیا ریکوائرمنٹ ہو گئی رجسٹریشن کے لیے. اس کے بعد انٹائٹلمنٹ ہو گئی رجسٹریشن کی. اس کے بعد ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو گئی، مینٹیننس آف رجسٹر ہو گیا. رجسٹریشن آف ٹریڈ یونین کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کو سرٹیفکیٹ بھی مل گیا. اب وہ کینسلیشن پہ آ گیا. کہتا ہے کہ کینسلیشن آف رجسٹریشن بھی ہو سکتی ہے. وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ رجسٹریشن آف ٹریڈ یونین کین بی کینسلڈ بائی دی رجسٹرار اف دا ٹریڈ یونین ہیز، سیکشن 11 کے مطابق وہ بتا رہا ہے کہ کنٹراوینڈ اور رجسٹرڈ ان کنٹراوینشن آف ایکٹ اور رولز. ٹھیک ہے، سمپل سی بات ہے، جب وہ
کوئی رولز کے خلاف ہوگی، کوئی کنٹراڈکشن آ جائے گی اس کی رجسٹریشن کے خلاف، تو کیا اس کو رجسٹرار اس کو کینسل کر سکتا ہے، اس کو رجسٹر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. یا کہ اپلائیڈ فار کینسلیشن اور سیز ٹو ایگزسٹ، یا خود ہی والنٹیرلی طور پہ اس کو اپلیکیشن کے لیے اپلیکیشن بھیجی جائے کہ اس کو کینسل کر دیا جائے، سیز کر دیا جائے، ٹھیک ہے، اس کی ایگزسٹنس کو. اور سی پہ ہے obtained registration by fraud اور misrepresentation of fact. ایسی رجسٹریشن جو مسریپریزنٹیشن پہ یا فراڈ پہ لی گئی، اور بعد میں جب رجسٹرار کو پتہ چلا کہ یہ جو رجسٹریشن ہے وہ مسریپریزنٹیشن پہ ہوئی ہے، فراڈ پہ ہوئی ہے، تو بھی وہ اس کو کیا کر سکتا ہے، کینسل کر سکتا ہے. اس کے بعد ہے جی obtained less than 10% of total votes، کہ جو اس کے ٹوٹل ووٹ سے اس کی 10% سے اگر وہ کم حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان این الیکشن آف سی بی اے. سی بی اے کہتے ہیں ہم کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ، اور وہ اس الیکشن میں کیا کنٹیسٹنٹ نہیں ہو سکتا، تو تب بھی کیا ہو سکتا ہے، اس کو کینسل کیا جا سکتا ہے. فیل ٹو سبمٹ اینول ریٹرنز آف دا رجسٹرار. اینول ریٹرن جو ہے اگر آپ نے اینولی جو جمع نہیں کروائی رجسٹرار کو، تب بھی وہ کینسل کر سکتا ہے. اسے کیا پتہ کہ آیا آپ نے کوئی ٹیکس پے کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا، تو ظاہر سی بات ہے اس کو اینول ریٹرن بھی پے کیا جائے گا جب، تو اس کو رجسٹرار کو بتایا جائے گا، اس کو اینولی بیسس پہ وہ چیز پرووائڈ کی جائے گی. ادروائز جو وہ کیا کرے گا، آپ کی رجسٹریشن ہے وہ کینسل کر سکتا ہے. کنٹراوینڈ اینی آف پروویژنس آف دا کانسٹیٹیوشنس، جو ان کی کانسٹیٹیوشن تھیں، جو ان کی کلاز تھیں، پروویژنس تھیں، اگر اس کے خلاف کوئی ایسا کام نکل آتا ہے، شو ہو جاتا ہے، تب بھی وہ اس کو کیا کر سکتا ہے، کینسل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی میڈ اینی پروویژن ان اٹس کانسٹیٹیوشن وچ از اگینسٹ دی ایکٹ اور رولز، کہ جو پروویژنس آف دی کانسٹیٹیوشنز ہیں وہ جب بنائی گئیں اور اس کو بعد میں دیکھا گیا کہ وہ تو ایکٹ اور رولز کے خلاف تھی، تب بھی وہ کیا کر سکتا ہے، اس کو رجسٹریشن کی کینسلیشن کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی ویئر دا رجسٹرار از آف اوپینین دیٹ رجسٹرار آف آ ٹریڈ یونین shall be cancelled, he shall submit an application to the Commission for permission to cancel such registration. کہ جہاں پہ رجسٹرار کو لگتا ہے کہ اس کی رجسٹریشن ہے وہ کینسل ہو جانی چاہیے، تو وہ کیا کرتا ہے، ایک اپلیکیشن سبمٹ کرتا ہے کمیشن کو کہ وہ پرمیشن دے کہ جو اس کی رجسٹریشن ہے اس کو کینسل کیا جائے، ٹھیک ہے. The registrar shall cancel the registration within 7 days of receipt of permission from the commission. ٹھیک ہے، اگر اس نے اپلیکیشن سبمٹ کروائی کہ اس کو کینسل کر دیں یا کینسل کر دینا چاہیے، کچھ بھی گراؤنڈز ہوں گے اس کو دیکھتے ہوئے، تو کہتا ہے کہ اگر وہ کمیشن کی پرمیشن کے بعد اسے پھر 7 days کے اندر جو ہے وہ رجسٹریشن کو کینسل کرنے کا پابند ہوگا، اور وہ اس کو 7 دن کے اندر کینسل کر دے گا. The registrar shall not be cancelled if unfair labor practice is not committed within 3 months prior to submission of the application to the Commission. If CBA obtained less than 10% of total votes or does not contest in an election. کہ وہ کہتے ہیں کہ رجسٹریشن جو ہے وہ رجسٹرار کینسل نہیں کرے گا اگر وہ جو اپلیکیشن سبمٹ کی گئی تھی اس سے پہلے کی 3 مہینے کی پریکٹس کو دیکھا جائے گا کہ اگر انہوں نے کوئی انفیئر پریکٹس نہیں رکھی ہوئی تھی اور کوئی بھی آفیسر یا کوئی بھی اگر ان کا امپلائی تھا اس کے ساتھ کوئی زیادتی والا معاملہ نہیں ہوا، تو اس صورت میں وہ رجسٹریشن جو ہے وہ کینسل نہیں ہوگی، نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. Where the disqualified person is elected or made a member, the registration of the trade union shall be cancelled by the Commission upon a complaint by registrar. جہاں پہ ایک ایسا شخص
الیکٹڈ کیا گیا جو کہ ڈسکوالیفائڈ تھا، اس کو حق نہیں تھا کہ وہ اس کوئی بھی خامی، کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے اس کی ڈسکوالیفیکیشن ظاہر ہوتی ہو تو اس کو سلیکٹ کر لیا جائے، تو کمپلیننٹ کی اپلیکیشن کے اوپر رجسٹرار کیا کر سکتا ہے، پھر اس کی جو رجسٹریشن ہے وہ پھر کینسل کر سکتا ہے۔ The registrar shall cancel the registration if he finds that the trade union has dissolved۔ جب رجسٹرار کو پتہ چلے کہ جو ٹریڈ یونین ہے وہ خود ہی ڈیزالو ہو چکی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ ڈیزالو ہو گئی ہے تو اس کی رجسٹریشن چلتی رہے گی تو اس کا کیا فائدہ، تو پھر رجسٹرار اسی بنا پر اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ کینسل کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی اپیل اگینسٹ ڈیسیژن۔ اینی ٹریڈ یونین اٹس ممبر اور آفیسر اگریوڈ بائی اینی ڈیسیژن آف دا رجسٹرار میں اپیل ٹو دا کمیشن ود ان 30 days، کہ جہاں پہ ٹریڈ یونین کے ممبرز، آفیسر کوئی ستم زدہ ایگریڈ پارٹی ہوتی ہیں کہ وہ رجسٹرار کے ڈیسیژن سے خوش نہیں ہوتے، یعنی کہ انہیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، جو سچائی تھی اس کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے، تو وہ کیا کر سکتے ہیں، پھر وہ رجسٹرار کے حکم کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں، اور اس کی جو میعاد دی گئی ہے وہ ہے 30 دن، ٹھیک ہے، کہ وہ کمیشن کے پاس جائیں گے، اپیل کریں گے، ان کے پاس 1 مہینے کا ٹائم ہوگا۔ اگر وہ اس میں اپیل کر دیتے ہیں اور اس کو ون کر لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی جو ٹریڈ یونین ہے وہ رجسٹرڈ ہو جاتی ہے، اگر کمیشن اس کو الاؤ کر دیتی ہے تو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر آ جاتا ہے رجسٹریشن آف فیڈریشن آف ٹریڈ یونین۔ اینی 2 or more registered trade unions may constitute a federation by executing an instrument of federation and applying to the registrar for registration of the federation۔ فیڈریشن جہاں 2 یا 2 سے زیادہ جو ہیں ٹریڈ یونینز کو رجسٹر کیا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اس کی جو ایگزیکیوٹنگ ہوگی اس کی انسٹرومنٹ آف فیڈریشن کی، تو اس کو اپلائی کیا جائے گا رجسٹرار کو، ٹھیک ہے، اس کی رجسٹریشن آف فیڈریشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ سمپل سا ہی ہے، آ ٹریڈ یونین آف ورک مین شیل ناٹ جوائن اے فیڈریشن۔ جو ٹریڈ یونین کا ورک مین ہے وہ جوائن نہیں کرے گا فیڈریشن کو، ٹھیک ہے، کیونکہ ٹریڈ یونین اور فیڈریشن علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ ٹریڈ یونین ایک ہوتی ہے، فیڈریشن ایک بھی، اس میں ایک ٹریڈ یونین ہو سکتی ہے، 2 ہو سکتے ہیں یا 2 سے زیادہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ which comprises a trade unions of employers، ٹھیک ہے۔ similarly a trade union of employers shall not join a federation۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ جو ٹریڈ یونین کے امپلائرز بھی ہیں، پہلے ورک مین کا بتا رہا تھا، اب وہ امپلائز کا بتا رہا ہے کہ وہ بھی جوائن نہیں کریں گے فیڈریشن کو، which comprise a trade union of workmen، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی an instrument of federation shall contain the procedure to be followed by the trade۔ an instrument of federation shall contain the procedure to be followed by the trade unions and rights and responsibilities of the federation or trade union۔ جو بھی انسٹرومنٹ ہوگا فیڈریشن کا، اس میں اس چیز کو لازمی طور پہ رکھا جائے گا، اور جو انسٹرومنٹ ہوگی فیڈریشن کی طرف سے وہ اس میں ایک لازمی پروسیجر رکھا جائے گا، جس کے تحت وہ بتایا جائے گا کہ جو ٹریڈ یونین کے ممبر ہیں، جو ٹریڈ یونین ہے، اس کے رائٹس، اس کی رسپانسبلٹیز وہ کیا ہیں، آف دا فیڈریشن اینڈ ٹریڈ یونینز، فیڈریشن میں کیا ہیں اور ٹریڈ یونین میں کیا ہیں، یہ اس میں مینشن ہوں گے۔ An application for the registration of a federation of trade unions shall be signed by the president or authorized officer۔
یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اگر آپ اس کی اپلیکیشن دے رہے ہیں رجسٹریشن کی، ٹریڈ یونین ہے، فیڈریشن ہے، تو اس کے جو پریزیڈنٹ ہیں، جو آتھورائز آفیسر ہیں، جو آتھورائزڈ پارٹی ہے، ٹھیک ہے، آف آل ٹریڈ یونینز شیل بی اکمپینڈ بائی 3 کاپیز، وہ سائنڈ ہوں گے اور اس کی 3 کاپیاں ہوں گی، ٹھیک ہے، اس کی انسٹرومنٹ آف فیڈریشن کی، جو کہ بنائی جائیں گی اور جمع کرائی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ نو ٹریڈ یونین فیڈریشن اور کانفیڈریشن شیل بی فارمڈ اینڈ رجسٹرڈ ہیونگ سیم اور سملر نیم، ایک ہی نام کے کوئی فیڈریشن یا ٹریڈ یونین نہیں ہوگی، اگر وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کے نام بھی مختلف ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ ایک نام کے ساتھ 2 3 ٹریڈ یونین یا فیڈریشن چلائی جائے۔ The provision of this act shall apply to a federation of trade unions، ٹھیک ہے، یہ جو کہتا ہے کہ provisions of act ہے وہ اپلائی ہوگا فیڈریشن آف ٹریڈ یونینز پر as they apply to trade union، جیسا کہ انہوں نے ٹریڈ یونین کے لیے اپلائی کیا۔ Rights and privileges، the registered trade unions and its members shall have the following rights and privileges، کہ رجسٹرڈ کرنے کے بعد وہی میں بتا رہا تھا کہ ایک ان رجسٹرڈ ہے کمپنی ٹریڈ یونین اور ایک رجسٹرڈ ہے، اور جو رجسٹرڈ ٹریڈ یونین ہے، ٹھیک ہے، اس کے پریویلیجز، اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ علیحدہ ہوں گے، جو ان رجسٹرڈ ہے وہ تو پھر گئی، اس کے کیا ہوں گے پریویلیجز یا کیا بینیفٹ ہوں گے، وہ تو نہ ہونے کے برابر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پہ ہے جی انکارپوریشن۔ ایوری رجسٹرڈ ٹریڈ یونین شیل بی باڈی کارپوریٹ، کہ ایک تو اسے انکارپوریشن کا درجہ مل جاتا ہے۔ ایوری رجسٹرڈ ٹریڈ یونین شیل بی اے باڈی کارپوریٹ، جو بھی رجسٹرڈ ٹریڈ یونین ہوگی وہ اس کو اس کارپوریٹ کی باڈی تصور کی جائے گی۔ اٹ شیل ہیو پرپیچولز سکسیشنز اینڈ اے کامن سیل، ٹھیک ہے، اس کی ایک پرپیچول سکسیشنز ہوں گی اور اس کی اپنی ایک نمایاں کامن سیل ہوگی جس میں وہ اپنی نمائندگی کرے گی اپنی کمپنی کی، اپنی ٹریڈ یونین کی، اپنی کارپوریشن کی، ٹھیک ہے۔ اٹ کین بائی موویبل اینڈ اموویبل پراپرٹی، جیسا کہ ہم کوئی چیز لین دین کرتے ہیں، کوئی بائی پرچیز کرتے ہیں تو اس میں ہمارا رجسٹرڈ ہونا، جو ہم دوسری پارٹی ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فراڈ نہیں ہو سکتا، یہ رجسٹرڈ ہیں، یہ بھاگ کر کہاں جائیں گے، ان کو ہم پکڑ لیں گے، تو یہ بھی اس کے بعد آپ کو ایک فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ جو موویبل ہیں یا اموویبل پراپرٹی ہے اس کو بائی کر سکتے ہیں۔ اٹ کین کانٹریکٹ سو اینڈ ٹو بی سوڈ، اور یہ سو بھی کر سکتی ہے اور سوڈ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے امیونٹی فرام کرمنل سوٹ۔ امیونٹی مطلب ہوتی ہے استثناء، کہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ فلاں کو استثناء ہے، فلاں کو استثناء ہے، ٹھیک ہے، وہی بتا رہا ہے۔ دا آفیسر آف ممبر آف رجسٹرڈ ٹریڈ یونین اور سی بی اے میں نے پہلے بھی بتایا کہ کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ shall not be liable to punishment under the Pakistan Penal Code in respect of any agreement made between the members of the purpose of furthering any object of the trade unions as specified in its constitution، یعنی کہ جو پھر سی بی اے ہے یا آفیسرز ہیں، ممبرز ہیں ٹریڈ یونین کے، ان کو استثناء حاصل ہو جاتی ہے ان ریسپیکٹ آف ایگریمنٹ جو ممبرز کے درمیان کیا گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے کہ امیونٹی فرام سول سوٹ، اسی طرح کا ہے کہ اسے سول سوٹ سے بھی استثناء حاصل کیا گیا ہے، اور ہے انفورسبلٹی آف ایگریمنٹ، این ایگریمنٹ بٹوین دا ممبرز آف اے ٹریڈ یونین شیل ناٹ بی وائڈ، کہ ایگریمنٹ جو ممبرز کے درمیان کیا گیا ہے ٹریڈ یونینز کے، ٹھیک ہے، وہ وائڈ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ٹریڈ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا یا رکاوٹ کے طور پہ
نمایاں نہیں ہوتا. دا سول کورٹ کین ناٹ انٹرٹین اینی لیگل پروسیڈنگس. کہ سول کورٹ ایسی کوئی بھی لیگل پروسیڈنگس نہیں سنے گی فار ریکوری آف ڈیمیجز فار بریچ آف اینی ایگریمنٹ. ریکوری آف ڈیمیجز کے لحاظ سے یا اس کی بریچ آف ایگریمنٹ کے لحاظ سے کنسرننگ دا کنڈیشنز آن وچ اینی ممبر آف اے ٹریڈ یونین شیل اور شیل ناٹ بی سیل دیئر گڈس. ٹھیک ہے. ٹرانزیکٹ بزنس ورک امپلائے اور بی امپلائڈ. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد آ جاتا ہے کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ. اس کا میں آپ کو تھوڑا سا ویو دے دیتا ہوں, تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ ایسا بندہ ہوتا ہے کہ مان لیں کہ ایک طرف مینجمنٹ ہوتی ہے, ایک طرف ورک مین امپلائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے جب آپس میں کوئی کلیش ہو جاتا ہے کوئی ایسینشیلس کنڈیشن آف امپلائمنٹ پر, اکثر وہ جھگڑا کر لیتے ہیں, کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو سلجھانے کے لیے, اس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے جو ایک ایجنٹ اس میں انوالو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ. ٹھیک ہے. اور یہ کیا اس کا کولیکٹیو بارگیننگ از اے ٹرم یوزڈ ٹو ڈسکرائب اے سچویشن ان وچ دا ایسینشیل کنڈیشن آف امپلائمنٹ آر ڈیٹرمائنڈ بائی دی بارگیننگ پروسیس انڈرٹیکن and representative of a group or workers on one hand and one or more employees on the other hand. ٹھیک ہے. تو یہ جو بھی کام کرے گی, جو بھی چیز کوئی کنفلکٹ ہوگا اس کو جو سلجھایا جائے گا, تو اس لحاظ سے جو ایک ایجنٹ اس میں کام کرے گا وہ ایک میز پہ بیٹھیں گے اور امپلائی کے جو ریپریزنٹیو ہیں وہ بھی مینجمنٹ آپس میں بیٹھ کے جو حل نکالے گی اس چیز کا, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ.